ربکما تکذبان، اللہ نے اپنی نعمت سے سب کچھ سجا کے رکھا ہے. انسان جسم کا غسل کو مکمل سیکھ جائے تو اوپر کی چمڑی صاف کرنے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور اگر دل کے گناہوں کو اگر نکال کے پھینک دے اور ہر ایک کے لیے حق بات چھوڑ لے کہ جو بھی آئے گا اللہ تیری مخلوق ہے، میں نہیں جانتا اس نے کیا کیا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور بن آدم سے میرا بھائی ہے، میں نہیں جانتا اس کا سلوک تو کیا کرنے والا ہے. اس کے حق میں ہاتھ دعا اٹھا کے لیے مغفرت کی دعا مانگ لی جائے. تو تم نے نہیں معلوم تم نے کیا کیا. ارے کسی کو دیکھ کر، عیب دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر، تکلیف کو دیکھ کر، مصیبتوں کو دیکھ کر، بڑے سے بڑے گناہوں کو دیکھ کر تو نے اس کے لیے دعا مانگی، وہ طریقہ محمد مصطفیٰ ہے. کسی کی دعا مانگنا وہ طریقہ مصطفیٰ ہے، کسی کے گناہوں کو معاف کروانا وہ طریقہ مصطفیٰ ہے، کسی کے لیے رونا گڑگڑانا وہ طریقہ مصطفیٰ ہے. ارے طریقہ مصطفیٰ میں آ جا تو خود اللہ کا ولی ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کے ایک گننے بیٹھتا ہے، ارے یہ کام تو فرعونوں کا تھا، صحیح ہے، وہ کام میں کیوں لگے جو شیطان لینوں کا ہے. مانگ ایک بھائی گنہگار تو اس کے لیے دعا، دیکھ تیری دعا وہ قبول کرے نہیں کرے وہ مالک ہے، تو تیرے کام کو انجام دیتے جا، تو تیرا کام کر. بالکل آج نہیں تو کل اس کا مسئلہ ہو جانے. مولا میں کیا کرتا ہوں وہ تو دیکھ، کس کے لیے کرتا ہوں وہ دیکھ. اب تو مالک ہے، دے تو ٹھیک نہ دے ٹھیک، لیکن مالک بھی بولتا ہے جب بندہ ہو کر اتنا کر سکتا ہے تو میں رحمان کے ساتھ مالک ہوں، میں رحیم کے ساتھ مالک ہوں، میں غفور کے ساتھ مالک ہوں، میں شفاعت کے ساتھ مالک ہوں. ہر حال میں اللہ تمہاری میری مغفرت کر دے گا، کیونکہ نبی نے گنہگاروں کے لیے رونا سیکھا ہے، گنہگاروں کے لیے. آج ہم نے کیا کرا ہے، کوئی بہن بھائی ذرا سا گناہ کر دے اس کو بڑا سے بڑا کر کے لے جائیں گے، یہاں سے لے کے وہاں تک بات، وہاں سے لے کے وہاں تک بات. ارے کیوں کرتا ہے بھائی؟ سجدے میں چلے جا، رب کے سامنے رو اور کہہ دے مولا آج اس کا گناہ دیکھا ہے، کل میں نہ دیکھ سکوں، ایسا اس کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے. کیوں؟ یہی طریقہ تو میرے محمد نے سکھایا، یہی طریقہ میرے محمد نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج وہ طریقوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، سب ایک دوسرے کی غیبت میں لگ چکے ہیں. آج ایک دوسرے کو بندگی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے گناہ یوں دھل جا رہا ہے، یوں گناہ دھل جا رہے ہیں. کوئی بندگی کرنے تیار بھی ہے تو بندگی کرتے دیر نہیں، اس کو کتاب کو ڈھانکتے دیر نہیں، برائی کر کے بندگی کو خلاص کرنے دیر نہیں. قرآن بند کم ہوتا ہے، غیبت زیادہ ہو جاتی ہے. بہن بیٹی پردے میں کم رہتی ہے، غیبت زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارے بھائی محبت کم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی فتنہ خوری زیادہ کرنا آتے ہیں. یہ بہت بڑا دل کا غسل نہ ہوا. جب تک دل کے اندر سے کینہ خوری فریبی ایک دوسرے کے لیے کھینچ کھانچ نہیں نکال لیتے تمہارا غسل مکمل نہیں ہوگا. آنے والے مہینے کے اندر حکم خدا 21واں 20واں چاند ہے، 22 23 اس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام کی فاتحہ کا میری ماں کا آئے گا. اس ٹائم پہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس یا ایھا الذین یہ دو الفاظ کیوں بولے ہیں. انشاءاللہ وقت کے مطابق تم پتہ چلے گا سب چیز کیا ہے. میں اس کے لیے کہتا ہوں اس کے پہلے اپنے دلوں کو دھو رکھو، صاف کر لو، تبھی تمہارے پاس بیٹھے گا. نہیں کہ یا ایھا الناس کی طرح زندگی نکل جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا میں نہیں آ پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا میں آنا ہے تو دلوں کے اندر سے کینے نکالنے ہوں گے. کیا نکالنے ہوں گے؟ کینے نکالنے ہوں گے. کینہ جو بندہ نہیں نکال سکتا وہ یا ایھا الناس کی طرح زندگی مر جائے گا، لیکن مومن میں داخل نہ ہوگا. اور مومن میں داخل ہونے کے لیے اس کے دل کے اندر سے سب بری چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے. جو بری چیزوں کو نہ نکالے یقیناً وہ انسان نہ ہوگا. پھر کہتا ہوں اللہ عز و جل نے شیطان کو مردود قرار تب دیا تب اس نے اپنے علم کو استعمال کرا اور آدم کو سجدہ نہ کیا. اگر اس کے علم کو استعمال نہ کرتا اور رب کے کہنے پہ سجدہ کر لیتا تو شیطان نہ ہوتا، لعین نہ ہوتا، مردود نہ تھا. انسان گنہگار ہوتا ہے لیکن جہنمی کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم اور میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے ہیں.
فلا تکلنی الا نفسی فانک لا تکلو. ہمارے پہ ظلم کرے لائق نہیں بے شک مولا تیرے سامنے منہ دکھانے کے، لیکن جو بھی ہے فبعلی ربکما تکذبان، تیری کون کون سی نعمت کو ہم جھٹلائے. ہم نے کوئی تیری نعمت کو جھٹلائی نہیں ہے، لیکن جھٹلانے کے بعد بھی، نہیں بولنے کے بعد بھی ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کس کو جھٹلا رہا ہے. خود انسان اس کے رب کی نعمت کو جھٹلا رہا ہے، کسی اور کو بول کر نہیں رہے. تو بھی نعمت ہے، تو اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے، کسی اور کو نہ جھٹلا رہا. تو اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے، اپنے آپ کو گناہ میں لاتا ہے، اپنے آپ کی ولایت پتا ہے. کسی اور کی ولایت کے لیے دعا نہیں کرتا، خود پھر اپنے آپ کے لیے کرتا ہے. کوئی گناہ اپنے آپ نہیں کر، کسی کو نہیں ہوتا، اپنے آپ گناہ ہو جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اپنی نفس پہ قابو رکھنے والا بندہ وہی مومن ہوگا. سبحان اللہ. جو اپنی نفس پہ قابو رکھے گا. اور اپنی نفس پہ قابو رکھنا سب سے زیادہ لذات زبان سے چالو ہوتی ہے اور آنکھ پہ خلاص ہوتی ہے. زبان سے چالو ہوتی ہے، آنکھ پہ خلاص ہو جاتی ہے. سواد تم کم کر دیا کرو کھانے کا تو تمہیں نفس پریشان نہیں کرے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آنکھ سے ہمیشہ اللہ کی نعمت سمجھ کر دیکھا کرو، کبھی پریشانی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. کان کے اندر ہمیشہ اللہ عز و جل کی مخلوق کی تلاوت کی دھیان رکھا کرو، کبھی کان بہرے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ دل کے اندر کبھی گبز نہیں بیٹھے گا. 3 غسل تو تمہارے ہو جائیں گے. وہ غسل کب ہوگا؟ جو دل کے اندر سے بھرا ہوگا. کہ آج بھی میری ماں بہن نماز پڑھتی ہے تو دل میں وسوسے کچھ اور آتے ہیں، سجدے میں کب جا رہی ہے، رکوع میں کیا بول رہی ہے، یہی معلوم نہیں ہے. آتا ہے رکوع میں، ہاں میں نے کیا، یہاں تک کہ چالے میں بھول جاتی میں نے کتنے سجدے کیے، رکعت کتنی باندھی تھی، باندھی میں نے کتنی کر لی. آیتیں بھول جاتی ہے، کب پڑھ لی میں نے آیت مجھے پتا نہیں ہے. کیوں؟ تمہارے دل میں گبز بیٹھا ہے. دل میں سے کچرا نکال لو گے تب تمہاری نماز مکمل ہوگی. سبحان اللہ. اس وقت تمہیں بھی پتا چلے گا بولے دالن میں نے بولا کہ نہیں بولا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ میں نے بولا کہ نہیں بولا. دیکھیں بندے ہوئی نا سبحان ربی الاعلیٰ بولا کہ نہیں بولا، 3 مرتبہ بولا کہ 5 مرتبہ بولا، نہیں اٹھ جاتی ہے بیٹھ جاتا ہے، اٹھ جاتی ہے بیٹھ جاتا ہے، سلام پھیر لیتا ہے. ارے کیا ہے؟ اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے اپنے دل کو تو صاف کر لے. تو نہیں جانتا یہی تو نماز ہے جو میرے محمد کو پیاری ہے. سبحان اللہ. یہ بندے تو امت محمدیہ کو بہت پیارے ہیں، تو میرے محمد کو امت کے اندر نماز پیاری ہے. سبحان اللہ. میرے محمد کو امت کے اندر غیبت چھوڑنا پیارا ہے. میرے محمد کو امت کے اندر جینا خوری چھوڑنا پیارا ہے. میرے محمد کو امت محمدیہ کے اندر سب سے پیارا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پیاری ہے تو اس امت کے اندر ایک دوسرے کے دل کو جوڑنا پیارا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں تو خری کہ جو ادا ہے وہ کس کی ہے؟ سب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے رب فرماتا ہے لوگوں تم نہیں جانتے کہ میں نے تم کو کتنا بہتر بنایا ہے. تمہارا بہتر بننا میں جانتا ہوں کیونکہ یہ ادا میرے محمد کی ہے. سبحان اللہ. تمہارا اٹھنا بھی ہوگا تو میرے محمد کو دیکھ کے اٹھنا مزہ کچھ ہو رہا ہے. تمہارا بیٹھنا بھی ہوگا تو میرے محمد کو دیکھ کے بیٹھنا مزہ کچھ ہو رہا ہے. آپ سب جانتے ہو میں کیا بولنا چاہتا ہوں. بس فبعلی ربکما تکذبان. اللہ نے جو تم کو نعمت دی اس کو سنبھالو. اس نعمت کے اندر جسم دیا ہے جس کے اندر حالات سب 70 سے 60% جو بھی ہمارے میں جسم میں حصے ہیں وہ بھی ایک مخلوق کے اندر سے ہمارے رحمت ہے. اس رحمت کے اندر روح ہے وہ بھی رحمت ہے. اس روح کو سجانے کے لیے اللہ نے محمد بنا کر بھیجا وہ بھی ایک رحمت ہے. سبحان اللہ. اور وہ سب نعمت میں گناتی ہے. فبعلی ربکما تکذبان. اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نہیں جھٹلاتے. اگر جھٹلا ہی نہیں ہے تو اپنا ہی بھی تو نہیں ہے. تو کوشش کر اس کو اپنانے کی اور اپنے اخلاق کو سیدھے راستے پہ لانے کی اور زیادہ سے زیادہ صحیح طرح سے غسل کرنے کی. کہ جب تم باتھ روم میں جنابت کی حالت میں جب ہو، یوم الجمعہ کا غسل آئے، عید الفطر کا آئے، عید الاضحیٰ کا آئے، جب بھی غسل میں جاؤ یا باری نیت ہوتی ہے، غسل خانے میں نیت ہوتی نہیں ہے، غسل خانے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اپنے تیبن باندھ کر تیبن پہ کپڑا، تیبن کی جگہ پہ رکھنے کے لیے کپڑا رکھ کر غسل کرا جائے. اور جنابت کی حالت میں ہے تو ڈوٹی تک کا پورا جسم کو دھو لیا جائے. اس کے دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کے پونچوں کو اچھی سے مٹی سے ابھی جو صابن چلتا ہے اس سے گھس کے دھو لیا جائے. اس کے بعد 3 پھیری ادھر 3 پھیری وضو کی
اسٹائل سے کام کرا جائے. 3 پھیری حلق تک پانی اتارا جائے, ٹیپا اندر چلے جائے تو کوئی بات نہیں ہے. صحیح ناک میں پانی چڑھایا جائے, پھر اپنے حساب سے پانی ڈالے. صحیح 3 پھیری سے یہاں سے ڈال, پہلے دوسرا 3, یا پھر تینوں یہاں ڈال دے, تینوں یہاں ڈال دے تو بھی چلے گا. 3 نہیں تو 5, 5 نہیں تو 7. صحیح لیکن پورے بدن کے اندر سے ایک بال کوڑا نہیں رہے. اگر ایک بال بھی کوڑا رہ گیا تو غسل نہ ہوگا. دوسری مرتبہ عورت سے صحبت کرنے جاؤ گے, حرام قرار ہو جائے گا.